بہت ساری باتیں اس موضوع پہ ہو گئیں، اور میں کوشش کروں گا کہ بس اختصار کے ساتھ ہی، تاکہ خدادہ صاحب کو زیادہ پریشانی کا وہ دو چار نہ ہونا پڑے۔ تو اس موضوع کا پھیلاؤ تو بہت ہے اور اس میں بڑی وسعت ہے، خاص طور پہ اس میں علامہ اقبال کا تذکرہ مجبور کرتا ہے کہ علامہ کے اس موضوع کے اوپر جو ویژنری بصیرت افروز اشعار ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، لیکن محترم ڈاکٹر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے استاد ہیں، تو اتنا موقع بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آغاز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کسی زمانے میں کہ تہنا ہو اگر عالم مشرق کا جلوہ، شاید کو نیاز کی تقدیر بدل جائے۔ اس شعر کو اور اس کے اندر موجود جو ایک ویژن تھا، بدقسمتی سے اس کو عالم اسلام کی لیڈرشپ نہیں سمجھ سکی، اور انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس شعر کو پڑھا، بس اس پڑھنے کے بعد انہوں نے کتاب بند کر دی، لیکن مغربی مفکرین نے اس کو سمجھا اور ویسٹ نے اس کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 60s اور 50s کے اندر ہی اس پہ کام شروع ہوا وہاں پہ، اور تہران کو انہوں نے اپنا تھانہ بنا لیا۔ ہم تو نہیں بنا سکے اس کو اپنا دارالحکومت، لیکن انہوں نے اپنا پورا یعنی نصف قرۂ ارض کو کنٹرول کرنے کے لیے تہران جو ہے وہ امریکہ کا ایک سب سے بڑا اڈا تھا اس پورے خطے کے اندر۔ جو انقلاب ایران کے موقع پہ وہ سبوتاژ ہوا اور پھر اس سفارت خانے کے اوپر قبضہ ہوا، اور پھر وہاں سے جو دستاویزات نکلی اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس پورے خطے کے اندر امریکی استبداد اور امریکی فسطائیت کے برقرار رکھنے کے لیے تمام کے تمام منصوبے، ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی نگرانی وہ اسی سفارت خانے سے ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ میں اپنا ویسی تو مجموعی امت کا ایک سخن، ایک نقص جو ہے اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا، اور اس میں علامہ اقبال کے ویژن اور بصیرت کا بھی ذکر جو ہے وہ اتفاق سے آ گیا ہے۔ ہمیں البتہ 79 میں ایرانی انقلاب کے بعد عالم اسلام کو دوبارہ اس بات کا موقع ملا کہ وہ تہران کی اہمیت کو سمجھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ہم نے ضائع کیا، اور بجائے اس کے کہ ہم اس انقلاب کی روح سے فائدہ اٹھاتے اور اس کے نتیجے میں کوئی زندگی پیدا ہو جاتی عالم اسلام میں، ہم نے اس کو نفرت اور تعصب کی بنیاد پہ لے کے ان کو شیعت کا تانا دے کے اپنے ہاں اس انقلاب سے بچاؤ کی تدبیریں شروع کر دی، اور اپنے ہاں دفاعی یہاں پہ کوششیں شروع کی، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فساد پھیلا اور اینٹی شیعہ تنظیمیں کھڑی ہو گئیں، اور سنیت کے نام پہ تنظیمیں یہاں پہ کھڑی ہو گئیں، اور قتل و قتال گئے۔ ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع، یہ ہماری دوسری آپ سمجھ لیں کہ ناقبت اندیشی تھی اور ہماری غفلت تھی، جس میں پوری امت مسلمہ وہ اس کے اندر انوالو ہوئی، اور اس کے اندر وہ تمام دولت اور ثروت استعمال ہوئی کہ جو امت مسلمہ کی ایک اجتماعی ملکیت تھی۔ مقصد صرف کیا تھا کہ ایران کو شیعہ قرار دے دو اور اس کے انقلاب کو ایک خطرناک شیعہ انقلاب قرار دو اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں کرو۔ اسی بچاؤ کی تدبیر میں عراق تباہ ہو گیا، اسی بچاؤ کی تدبیر میں یہ جو آج یہ اڈے تباہ ہوئے ہیں ساری کے ساری، کویت میں،
اور بحرین میں، مسقط میں، اور اردن میں، سعودی عرب میں. یہ ایک اور بڑی، آپ سمجھ لیں کہ اجتہادی غلطی تھی امت مسلمہ کی، بلکہ نادانش مندی اور حماقت تھی کہ انہوں نے اگر تقیہ بھی کیا تو ایک ایسی چیز پہ تقیہ کیا کہ جس کے اعتماد کی اور اس کی ریلائبل ہونے کی کوئی دلیل دنیا میں موجود نہیں تھی کہ امریکہ کسی کا وفادار ہے. یعنی پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو امریکہ کے ریلائبل ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں تھی. اس کے باوجود ان سب نے ڈنڈے کے زور پہ کہہ لیں جس طرح بھی وہاں پہ اڈے بنا دیے اور اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمارا محافظ جو ہے وہ یہ ہوگا. اب اس موقع میں مجھے علامہ اقبال کا ایک دوسرا شعر یاد آ رہا ہے جو اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکے، اور وہ جو ہے جس میں علامہ نے پوری مغربی تہذیب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. تو یہ شاخ نازک ہی تھی نا کہ امریکہ کے اوپر انہوں نے 30 سال گزشتہ اعتماد کیا کہ یہ ہمیں بچائے گا، اور وہی ہوا کہ جو علامہ نے کہا تھا کہ یہ شاخ نازک تھا اور ڈھہ گیا، ختم ہو گیا. وہ اس کو اپنا تحفظ نہیں کر سکے، کسی ایک اڈے کے اندر بھی وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکے. اور اس وقت پورا یہ آپ کیوں کہہ لیں کہ نصف کرۂ ارض جو کہ امریکہ کی براہ راست نگرانی میں تھا ان اڈوں کی بنیاد پہ، وہ اس وقت جو ہے وہ محل خطر میں آ گیا ہے. امریکہ گویا کہ وہاں سے بلائنڈ ہے، اور وہ اسی بنا پہ امریکہ جو پیچھے ہٹا ہے تھوڑا بہت، اس کی وجہ اور نہیں ہے، اس کی شیطنت اور اس کا جو شوق ہے مارنے کا وہ ابھی تک اسی طرح سے برقرار ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو ٹولز ہیں اور اس کے بعد جو ذرائع تھے وہ مسدود ہو گئے. تو یہ اس کے بعد میں صرف 2 باتیں خود ایرانی قیادت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں کہ خامنہئی صاحب کا جو تذکرہ ہے اس موضوع کے اندر، امام خمینی کا تو خیر انقلاب کا لانا اور پھر اس کے بنیاد پہ اس انقلاب کو چلا دینا ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ جس کو ہم جدید تہذیب میں اس کی کوئی مثال نہیں دیکھتے. لیکن اس کے بعد ان کا امام خامنہئی کا ایک طویل عرصے تک عزم و ہمت کی بنیاد پہ اس انقلاب کو برقرار رکھنا، اگر اس میں آپ تلاش کریں 2-3 چیزیں ہیں جس میں امام خمینی کا بھی تذکرہ آتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ قائد جو ہے، لیڈر، وہ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو قیادت پیدا کرے. باقی اس کی خوبیاں اپنی ہیں، وہ اس پہ 10 خوبیاں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن جو قائد قیادت پیدا نہ کر سکے وہ پھر قائد نہیں ہے، وہ وقت ضائع کر رہا ہے. تو جس لیڈرشپ نے اپنے جیسے پیدا کیے ہیں وہ کامیاب ہے. تو امام خمینی کی قیادت کی سب سے بڑی جو معجزاتی ایک کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف خود قائد تھے بلکہ انہوں نے قیادت پیدا کی، اور ایسی قیادت پیدا کی کہ انہوں نے بے پناہ قربانیوں کے باوجود بھی اپنے چہرے کو انہوں نے نہیں موڑا. جس قبلے کی طرف انہوں نے منہ کر لیا تھا وہی قبلہ ان کا تھا. فسمى وجہ اللہ. یہ کیفیت ہم امام خامنہئی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو خط انقلاب تشکیل پا گیا تھا اور عالمی شیطانی سیاست کے اندر انہوں نے اپنے لیے جو قبلہ متعین کر لیا تھا، اس پورے 30-40 سالوں کے اندر جبر کی بنیاد پہ، زور کی بنیاد پہ، دھوکہ دہی کی بنیاد پہ، پابندیوں کی بنیاد پہ، قتل و غارت گردی کی بنیاد، لیڈرشپ کی قربانی کی بنیاد پہ انہوں نے کبھی اس سے رخ نہیں پھیرا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک عزم اور ثبات قدم کے ساتھ جو کھڑے رہے وہ کھڑے رہے. یہی ان کی آج کامیابی کی ضمانت ہے. پارلیمنٹ میں دھماکہ ہوا، لوگ مارے گئے، اور ابھی آپ دیکھیں حالیہ زمانے میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے اس خط انقلاب سے روگردانی جو ہے وہ کسی طرح برداشت نہیں کی. یہ بہت بڑا اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ جو فرشتے اترتے ہیں ایسے نہیں اترتے، بھڑکے مارنے سے نہیں اترتے، یا فیلڈ مارشل بننے سے بھی نہیں اترتے. صحیح بات ہے، یہ اترتے ہیں میدان سجانے سے اور اس میدان کے اندر استقامت سے کھڑے ہونے سے. اور یہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ جناب ہم یعنی لوگوں کو امن نہیں دے سکتے اور بدامنی روکنے کے لیے ہم ڈبل سواری پہ پابندی لگاتے ہیں. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ حال ہو گیا ہے ہمارا.
تو یہ ایک فیلئر ہے بہت بڑا. لیکن ایران نے بہرحال اس میں نہ صرف قیادت پیدا کی بلکہ استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے. اور پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک جنگی عسکری اصول تھا، آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ الا ان القوۃ الرمی، قرآن میں اللہ نے قوت پیدا کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ جو قوت بڑھاؤ اپنی دشمن کے مقابلے میں. تو وہ قوت کیا ہے؟ اس کی تشریح حضور نے ایک موقع میں فرمائی کہ یہ پھینکنے کی طاقت ہے اصل میں قوت. تو ایران نے اس کو سمجھا کہ جو میزائل سازی کا پروگرام اس نے بنایا اور اس کو پھر آخر تک پروان چڑھایا، اس سے کسی بھی طرح اس نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا. آج یہی میزائل سازی کا پروگرام اگر نہ ہوتا تو یہ قوتیں کبھی بھی جو ہے وہ شکست سے دو چار لوگوں کے پیچھے نہ ہٹتا. تو یہ ایران کی ایک عظیم الشان وہ الہی اور پیغمبرانہ وہ بصیرت ہے کہ جو انہوں نے دیکھی اور اس کے مطابق انہوں نے اس قوت کے اوپر توجہ دی مکمل طور پر. اور انہوں نے جہاز نہیں بنایا اور کوئی دوسری چیزیں نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ میزائل والا کام جو ہے وہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین کے اندر بھی نقشہ بدلا اور اس پوری دنیا کے اندر بھی جو ہے اس وقت ایک ایران کی ایک دھاک ہے، اس کا ایک روب جو ہے. اب یہ جو مقام اس وقت حاصل ہو گیا، جیسے ڈاکٹر اسحاق صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں کو حقیقت میں عالمی فساد کے اوپر جو یہ شیطانی مہرے ہیں اس کے مقابلے میں جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ بننا، ان کا بازو بننا، یہ اصل میں اس وقت پوری امت کو، دنیا کو امن کی طرف لے جانے کا ایک رستہ ہو سکتا ہے. ورنہ تو ان کے عزائم تو بہت ہی خطرناک ہیں. آخر میں صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں فوت ہو گئے ہیں لنڈسے گراہم، ایک امریکن سینیٹر تھے. اس کا ایک انٹرویو آخری زمانے میں انٹرویو آیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر. اس میں اتنی خطرناک باتیں اس نے کی ہیں، اس قدر ایسے خطرناک عزائم کا اظہار کیا کہ وہ یعنی انسان اس کے نتیجے میں حیرت اور دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا اسے یہ کہا کہ ہم نے، جب اس نے پوچھا اینکر نے کہ آپ نے اتنی بے دردی سے غزہ کے لوگوں کو مارا، فلسطین کے اندر آپ نے مارا، حالانکہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو کچلنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے جو ہدف ہے وہ یہ ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا تحفظ. دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس اسرائیل کی تباہی. اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ رحم اور بے رحمی کا سوال نہیں. پھر اس نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا کہ ہم نے جب ہیروشیما پہ اور ناگاساکی پہ ایٹم بم مارا تھا تو ہمیں کوئی پسینہ آیا تھا ہماری پیشانی، یا ہمیں ایک معمولی سی بھی کوئی ہمارے دل میں کوئی لرزش پیدا ہوئی تھی؟ نہیں. اس نے کہا کہ ہم نے وہ کیا، ہم نے ویتنام کے اندر لوگوں کو اسی طرح سے قتل کیا، ہم نے عراق کے اندر لوگوں کو قتل کیا، ہمیں کوئی رحم نہیں ہے، تو غزہ میں ہمیں کس لیے رحم آئے گا؟ تو یہ عزائم ہے ان کے، ان عزائم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اس موضوع پہ جس قدر کلیدی قسم کی کوئی باتیں میرے ذہن میں ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. باقی معزز زعماء یہاں پہ اسکالرز موجود ہیں، ان کی باتیں بھی سنیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ دکتر میری، نمائندہ کونسل گریہ اسلامی جمہوریہ ایران، جناب سردار احمد خان اچکزئی صاحب، جناب ڈاکٹر اسحاق صاحب، اخونزادہ صاحب عبد المتین، اور جناب عبدالحق ہاشمی صاحب، نوجوانان قوم، فاروق صاحب و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کا آیہ نمبر 11 سورہ رعد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ما یغیروا بانفسہم. علامہ صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے، خدا آن ملت را سروری داد، خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، با آن ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. خدا نے سرفرازی اس
ملت کو دی جنہوں نے اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے تحریر کی. خدا کو اس ملت سے کوئی سروکاری نہیں جس کا کسان دوسروں کے لیے فصل بوتا رہے. اس ملت سے خدا کو پرواہ ہی نہیں ہے. اس تناظر میں عصر حاضر کا جو ایک سنگین انسانی المیہ ہے، دنیا اس سے اس وقت دوچار ہے. جس طرح انسانی جبیلتیں ہیں، ہم گرمی میں پنکھے کی ضرورت ہے، سردی میں ہیٹر کی ضرورت ہے، یہ انسانی جبیلتیں ہیں. آپ تقویمی کیلنڈر پہ ذرا غور کیجئے. کیلنڈر کی بھی اپنی ایک جبیلت ہے. ہر صدی، ہر ملینیم، آغاز میں، اختتام میں ان جبیلتوں کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کو ضرور کوئی عالمی چینج ملے گا جب آپ ہسٹری اٹھائیں گے. بعینہ ہی جغرافیے کا بھی ایک جبیلت ہے. دنیا کا گلوب آپ اٹھائیے، ہر 50 سال کے بعد جغرافیہ کبھی کس کروٹ میں زاویہ چینج کرتا ہے، کبھی کس کروٹ پہ. عالمی طاقتوں کی قوت، صلابت، پائیداری، سیاست، اس کو اگر بنظر عمیق دیکھا جائے، اس میں بھی اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز. دنیا کی تہذیبوں، فراعنہ مصر سے لے کے فارس اور یونان اور یہ مختلف اقوام و ادوار گزرے ہیں. تو ہم بھی انسانی تاریخ کے اس پڑاؤ پہ ایک اس وقت عالم انسانیت ایک خونین المیہ سے دوچار ہے. آج سے 100 سال پہلے 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کا سما، خلافت عثمانیہ کی فال، ادھر افغانستان کا استقلال، برطانوی ہند میں کالونیل سسٹم کے غروب کا آغاز. تو یہ سارے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو 20ویں صدی کے اختتام پہ کمیونزم کا اختتام، اور اب 21ویں صدی پہ کہ پہلے 2 عشرے تو گزر گئے ہیں، لیکن اب یہ تقویمی کیلنڈر کس طرف جا رہا ہے، دنیا کا عالمی بیانیہ کیا بنتا جا رہا ہے، کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. ہم کون سی اسٹریٹجی اپنائیں کہ کم سے کم نقصان پہ ہماری بچت ہو. درپیش تو ہے سب کچھ، ہم خس و خاشاک کی طرح اس عالمی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس نسبت سے بھی کہ ہمارا اسٹریٹجک امپورٹنس دنیا کو مطلوب ہے. 1933 میں اکتوبر 1933 حضرت علامہ کابل یونیورسٹی کی نصاب کے لیے نادر شاہ نے بلایا ہے. چائنا ابھی آزاد نہیں ہوا ہے اور پاکستان بھی نہیں بنا ہے. 1933 چائنیز ڈیلیگیشن ان سے ملاقات کر کے شام کو انجمن ادبیہ کابل کی ضیافت میں علامہ صاحب ایک سپیچ دیتے ہیں. اس کا ایک مختصر پیراگراف. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق و مغرب ایک بار پھر خشکی کے راستے منسلک ہوں گے. نجد موجودہ سعودی عرب، عراق، ایران، ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستان کی جغرافک ٹیریٹری، افغانستان اور سنٹرل ایشیا. یہ راستہ جن جن ممالک سے گزرے گا ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہوں گے. اب ہم چونکہ اس راستے کے اہم شاہراہ پہ ہیں تو ہمیں ابھی سے ہی اپنے روشن مستقبل کی تیاری برتنی چاہیے. 100 سال پہلے علامہ صاحب کا ویژن دیکھے. میرا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے اس پہ، کوئی 5-8 سال پہلے شائع ہوا ہے، اقبال کا ویژن سیپیک اور بلوچستان. علامہ صاحب نے اپنے اس کلیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بتایا تھا کہ
یہی راستہ خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے ثقافتی، علمی، جہادی اور تجارتی قافلوں کے زیر استعمال رہا ہے۔ اب بالخصوص مغرب سے اعلیٰ تعلیم کے بعد اقبال کے فکر میں جو تبدیلی آئی، وہ مغرب کی صنعتی ترقی کو دیکھ چکے تھے، وہاں تمدنی اور آفٹر رینیسانس موومنٹ وہاں کی معاشرتی اوج کو دیکھ کے، اور ادھر مشرق کی زبونحالی، دربدری، تقسیم کا ایک مجموعی فضا، یہ سب کچھ ان کے سامنے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا معرفت الاراتیوی اسرار خودی پیش کی 1911 میں۔ اس کے بعد یعنی اسرار خودی میں فرد کی تشکیل، فرد کیسے بنے، اس کا انر کیا ہو، کیسے فرد کی کردار کی تشکیل سازی ہو۔ اس کے بعد ملت کی تشکیل کے لیے رموز پہ خودی 1923 میں، پیام مشرق کی ریہیبلیٹیشن، شرق و غرب کے قدیم و جدید علوم و فنون سے اکتساب فیض لے کے آئیڈیاز مرتب کرنے لگے۔ خمب زلف جانان کے شاعر نہیں رہے، نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانۂ سوی قطار می کشم ناکائب زمام را، وہ ملت کی آوارہ اونٹنی جو در و در تھی۔ سمنا صاحب نے بتایا کہ جو سچ بولتا ہے وہ سب سے ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ اب علامہ اقبال کے ہیروز میں ایک ایسا ناپسندیدہ شخصیت ہے، جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 20 سال بعد علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں 1877 میں، اور جب علامہ صاحب 20 سال کے ہوتے ہیں تو علامہ صاحب کے ہیرو اور دنیا کے ناپسندیدہ شخص جمال الدین افغانی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کو وہ سیاسی مرشد گردانتے ہیں۔ آپ جاوید نامہ میں دیکھیے، فلک کے عطارد پہ جمال الدین افغانی کے ساتھ ان کا جو ڈائلاگ ہے، اور پھر خطاب افغانی بملت روسیہ 100 سال پہلے کے ڈائلاگ ہے۔ یہ تجزیہ ان حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں، ان کا تجزیہ کنکلوژن علامہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ الودۃ الوثقیٰ، ضیاء الخافقی اور اس طرح کے دیگر جو تقیب البیان فی تاریخ الافغان، افغانی صاحب کے جو معرکۃ الآراء شاہکار تھے، یعنی اس میں کیا تھا؟ 1999 میں تہران سے مجھے خسرو شاہی، آغائے ڈاکٹر خسرو شاہی کی ایک مرتب کتاب، اس وقت کے ملت کفریہ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی خفیہ رپورٹس جو جمال الدین افغانی کے ڈیلی سچویشن رپورٹ موومنٹ، وہ مرتب کر کے انہوں نے شائع کیے تھے، وہ میرے ہاتھ لگا۔ افغانستان بدر، ہندوستان بدر، ایران بدر، مصر بدر، کیونکہ سچ اس کے گلے پڑ گیا تھا، اس نے اپنی ذاتی زندگی قربان کی، شادی ہی نہیں رچائی تاکہ اس کا کوئی گھونسلہ ہی نہ رہے، وہ کسی کے زیر عتاب نہ رہے۔ اس کا ٹھیک یہ تھا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ، یہ ایک اسلامک تھیوری تھی جس کو اقبال نے اپنا کر اور اپنا نظریہ مرتب کیا کہ نہ افغانم و نہ از ترک و تاتارم، چمن زادیم و از یک شاخ سارم، تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهاریم۔ یہ یک نوبہاریت یہ اسلامک ایڈیالوجی ہے جس کی بنیاد پہ شرق و غرب، رنگ، نسل، جغرافیے اور لسانیات سے ماورا، آپ حرمین میں جب جاتے ہیں تو ایک ہی اللہ اکبر سے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دمشق، لبنان، کلکتہ، بمبئی، لاہور، کوئٹہ، تہران کے مسلمان ایک سلوگن ہے کامن، ایک ہی اللہ اکبر سے سجدہ ریز۔ اقبال کے نظر ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس اپنے مشاورین
کو یہ بتاتے ہیں، وارن کرتے ہیں کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ اگر اس مرحومہ امہ میں روح محمدی بیدار ہوا پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ آپ ذرا دیکھیے اس وقت ہندو مت، عیسویت، یہودیت سارے یکجا ہو کے اسلام کے اگینسٹ صف آ رہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے ایران کا ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آیا تھا اسلام آباد، تو مجھے کال کی گئی کہ ہم ایرانی ڈیلیگیشن کو کیا گفٹ دیں من حیث اسٹیٹ۔ تو مجھے تو ایرانیوں کے اعلیٰ ذوق، نفاست خطاطی، نقاشی، کیلیگرافی، مصوری کا پتہ ہے۔ میں نے کہا نا آپ بہترین قالین پیش کر سکتے، البتہ میں ان کو ایک ایسا نسخہ دوں گا جس سے پاکستان کی وہ عظمت کی بالادستی کا ثبوت ہو۔ علامہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا مثنوی پس روایت کرد اے اقوام شرق، اے مشرق کی قوموں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب کے ہینڈ ریڈر، اس میں حکمت فرعونی، ملی کفری طاقتوں کی حکمت و تدبر کیا ہے، کس نہج پہ صف آ رہا ہے اور آپ کے خلاف صف بندی کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور نظم ہے، حکمت کلیمی۔ حکمت فرعونی کے مقابلے میں حکمت کلیمی اپنا کے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور اسی مثنوی میں ایک نظم ہے، سردار صاحب آپ ضرور پڑھیے، خطاب ببلاد عربیہ، عربوں کو خطاب، جس میں اللہ صاحب دیکھ رہے کہ یہ لڑ پڑیں گے، حکمت کلیمی ہمیں اپنانی ہے، حکمت فرعونی کے زیر اطاعت آئیں گے، عربوں کا کیا رول ہوگا، عجم کیا کریں گے، ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ یہ ایک بہترین مثنوی تھی، بارہ ہم نے ان کو پیش کی 1903 میں، بلکہ 2002 میں ایران کے پریزیڈنٹ تھے محمد خاتمی، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، سوری آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، میں احساس ہے آپ اپنا جاری رکھیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ محمد خاتمی نے یونائٹڈ نیشن کو ایک سجیشن دی کہ آئندہ سال کو گفتگو بین تمدنہا، ڈائیلاگ بٹوین سیویلائزیشن۔ کوفہ، بصرہ، بغداد نے واشنگٹن کا کیا بگاڑا ہے جس کو آپ کنڈر بنا رہے ہیں؟ گفتگو بین تمدنہا، کیونکہ اس سے پہلے ایک تھیوری آئی تھی کلیش آف سیویلائزیشن، تصادم بین تمدنہا۔ اب اس تصادم کو آپ ڈائیلاگ، مکالمہ، یہ مجلس فکر و دانش کا جو مکالمہ فورم ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھے کہ ہاشمی صاحب کا مدعا کیا ہے، ڈاکٹر اسحاق صاحب کیا چاہتے ہیں، اچیفزئی صاحب کیا چاہتے ہیں۔ یہ ڈائیلاگ جب کلیکٹیو وزڈم آئے گا تو قوموں کو نجات کی راہ کا تعین میں آسانی رہے گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو علامہ صاحب نے جو آئیڈیاز مرتب کیے تھے، اب ایران کے شہید خامنائی صاحب 80s کے آخر میں جب وہ صدر اسلامی جمہوریہ ایران تھے، وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے، نیکسٹ ڈے اخبار کا ایک سٹیٹمنٹ تھا اس کی تصویر کے ساتھ، جنرل محمد ضیاء الحق پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر محمد خان جونی جو ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اور نیچے سٹیٹمنٹ تھا کہ میں جناب کا مداح اور اقبال کا مرید ہوں۔ اقبال کی مریدی کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایرانین پارلیمنٹیرین کو اقبال پہ لیکچر دیتے رہتے تھے۔ کوئی 5-8 مہینے پہلے، شہادت کے واقعے سے 5-8 مہینے پہلے، خامنائی صاحب کی ایک مشہور تصنیف ہے اقبال پہ، اقبال ستارہ بلند شرق،
اس کا اردو ورژن آیا تھا مجھے دیباچہ لکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو میں نے اس کو جب پڑھا، اب خامنہئی صاحب اقبال کے ان، کیونکہ اس کو پیر گردانتے ہیں، اس پیر کے فرمودات کے نقوش کو عملی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے علامہ کے ان افکار کا تذکرہ کیا ہے، فرد کی تشکیل، ملت کی تشکیل، اب کیا کرنا چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہو، کیسے امہ کو آگے کھڑا کیا جائے، یہ کردار تھی۔ ابھی ایرانین قوم جو ڈٹے رہے، باوجود اس کے کہ اس پہ طویل سینکشنز رہے، مشکلات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا، ہماری یہ ڈسٹرکٹس، ہم کتنے مشکلات سے دو چار ہیں، ہمیں اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کا بیانیہ چینج ہو رہا ہے، ایک الحمدللہ ثم الحمدللہ کے محدود وسائل کے ساتھ امریکی روپ کا طلسم ٹوٹ رہا ہے۔ ایک سوویت یونین کے بیانیے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، اس طرح کا ایک نظریہ آیا تھا کہ دنیا کا سیاسی توازن بگڑ گیا، یہ امریکہ واحد لا شریک بدماش دندنا تھا پھرے گا گلوبل ویلیج میں۔ اس کے اگینسٹ یہ آیا کہ نہیں، یہ دونوں شیطان تھے، ایک شیطان اپنے انجام تک پہنچا، دوسرا بھی پہنچ جائے گا۔ اب اس کے لیے یہ جو سردار صاحب کی بک آئی تھی واشنگٹن سے، بیجنگ، اب بیجنگ کیا کیسے کرے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ خوابیدہ چینی، گران خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ یہ ایک پولیٹیکل کنکلوژن تھا ان کا کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ ابھی ہم پہ ہو رہا ہے۔ ہمیں حکمت، دانائی، تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، من حیث القوم، من حیث الفرد، جس کا جو دائرہ کار ہے، جس کا جو دائرہ اختیار ہے، جس کی صدا جہاں تک پہنچ سکتی ہے، خدا ان کو اپنے اوقات سے پوچھے گا۔ تو ہماری ترجیحات میں ریوائول کی ضرورت ہے، ہماری ذات سے نکل کے ملت اور امت تک کے جو ہماری ترجیحات ہے کہ ہم عالم بشریت میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اس وقت مطب حکیم الامہ اسلام آباد پہ دنیا کی نظریں ہیں۔ اس مطلب میں آپ کو معجون عشق بھی ملے گا، اکثیر خودی بھی ملے گا، معجون یقین بھی ملے گا، قوت ایمان بھی ملے گا، سب کچھ ہے۔ آپ کو کیا مطلوب ہے؟ کوئی مائل مکرم بھی ہو تو ہم چاہے کہیں تو دیتے ہیں نا، کوئی ڈیمانڈ تو کرے۔ اس وقت باوجود اس کے کہ بے تحاشا خارجی اور داخلی مشکلات سے ہم خود دوچار ہیں، مگر دنیا کی نظریں اس ہم پہ مرکوز ہے کہ عالمی صلح میں ہمارا کیا رول ہے۔ اور اس وقت پاکستان کو جو عالمی پذیرائی جس طرح ملی ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں پچھلے سال مئی میں جب انڈیا نے اٹیک کیا اور 3 دن پاکستان کی ایئر سپیس کو بند کیا گیا، میں استنبول میں پھنسا ہوا تھا، وہاں جو ترکی باشندے تھے پاکستان کے لیے جس انہماک کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے، حلب کے شامی عرب مہاجر وہاں جس طرح گڑ گڑا کے پاکستان کے لیے دعا کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کا جنگ ہے۔ اب بیانیہ بہت واضح ہے، خدا اس دھرتی پہ رحم کرے اور ہمیں کم سے کم نقصان پہ نجات دلائے، کیونکہ علامہ صاحب نے آپ کو آخر میں فرمایا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگر ساختن است۔ زندہ دلوں کی مذہب میں پریشانی کے خواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان جو لا تقنطوا من رحمت اللہ پہ لایا ہے،
اللہ کی رحمت سے وہ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ از ہمیں خاک جہان دیگر سختن است، ہم نے اسی مٹی سے نیا جہان بنانا ہے انشاءاللہ۔ میں ایران میں جتنے شہداء ہوئے ان کا تعزیت کہ اللہ ان سب پہ مغفرت کرے ان کا، اور خصوصاً جو شہداء کے شہنشاہ تھے اور ہے، خاص کر ان کا روح کو اللہ اپنے اس میں رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جتنے بھی صاحبان گویا تھے اور میں نے شاید ہی سنا ہو کہ امت مسلمہ کا کوئی ذکر آیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں اکیلا ایران، یہ مقابلہ ایران کیوں کر رہے؟ اور اگر ایران کر رہے ہیں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کہاں؟ I'm sorry, I'm a villager, so what I'm talking is to the point. اس میں کوئی لفاظی یا کوئی ایسی چیز کبھی میں نے کی نہیں ہے اور نہ مجھے آتی ہے۔ میں جو مشاہدہ کیا ہے یا پوری دنیا دیکھی ہے، یہ آج کا سیاست جو میں سمجھا ہوں وہ ہے یونیپولر۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں، اور وہ ثابت ہے اور ثابت ہو گیا ایران کے محاذ پہ امریکن کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ۔ نہ کوئی برک آیا، نہ چین آیا، نہ ہندوستان آیا ہے، نہ پاکستان آیا۔ یہ سب جو ڈالر آئل کی بات کر رہے تھے وہ سب اسی ڈالر آئل پہ ابھی تک ٹکے ہوئے۔ اب یہ جنگ ہوا کیوں؟ یہ وجہ کیا ہوئی؟ اس جنگ کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہونے؟ آپ سب قابل لوگ ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہے دنیا کا اکثر پروفیسرز ہے، پی ایچ ڈیز ہے۔ امریکہ کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی گیا ہے وہ ایک ملک کو ٹارگٹ کر کے 15 ملکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اب ایران میں یہی ہوا، لڑائی ایران کے ساتھ ہو رہی تھی، خائف پورا جی سی سی ہوا۔ جی سی سی کیا کہ ہمارے ممالک تک اس کے اثرات پہنچ گئے۔ ایک تو نشستن برخاستن گفتن برخاستن یہ ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہ آپ سمجھیں گے نہ میں سمجھوں گا، کوئی آئے گئے اور بات ختم ہوگی۔ ہمیں اس مقام پہ، اس بات پہ، اس تشخیص پہ جانا ہے کہ یہ معاملات ہو کیوں رہے اور یہ ہے کیا۔ میرے دانش میں اگر میں ایک جملے میں اس کا
خلاصہ کر لوں تو دس از پری امریکن سیٹلمنٹ. یہ ہمیں ماننا چاہیے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہمارے پاس لڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم اگر اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہے کیا, وہ اللہ بلا کرے ایران کا کہ اس نے ابھی تک روکے رکھا ہے. حالانکہ ان کا پڑاؤ جو ہے وہ ایران نہیں ہے, گلف نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے, یہ ہے دی کنکلوژن آف دی گریٹ گیم. کیسے؟ یہ ابھی قریب ہی کچھ عرصے یہی سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے مدینہ اور مکہ سے جہاد کا اعلان ہوگا کہ چائنا پہ جہاد بعین ہی فرض. اس کے لیے مدرسے بن رہے ہیں, اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ سب کو پتہ ہے. یہ ہو کیا رہا اور ہمارے ساتھ ہوگا کیا, اور جب تک ہمیں پتہ نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, تو ہم اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ جب تشخیص ہی نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر صاحب, تو آپ علاج کیسے کریں گے؟ یعنی اگر ہم آگے دیکھے پیچھے دیکھے, نہ ایران کے ساتھ کوئی ہے, نہ میرے ساتھ کوئی ہے, نہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور پھر یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ استعمار 300 سال 400 سال تک ہم پہ حکومت کر چکا ہے. سب کچھ ہم ابھی تک ان کے یہ یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے یہ امریکن اور برٹش سلیبس ہے. ہمیں اپنا نہ کچھ پڑھایا جاتا ہے نہ ہمیں پتہ ہے. یعنی میں پشتون ہوں, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی مادری زبان پڑھوں یا لکھوں. تو اب ایسا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ ہماری بقا ہے. تو ہمارا بقا کس طرح ہم اس کو تحفظ دے سکتے ہیں, اور کس طرح اپنے بچوں کو, اپنے قوم کو, اپنی حکومتوں کو سمجھا سکتے ہیں. یعنی آپ یقین کریں, یہ کتاب میں نے لکھی ہے, یہ میری آخری کوشش تھی کہ میری عمر اس حد تک پہنچی, یعنی 15 سال سے میں یہ کتاب میں نے لکھی ہے, میں اس کو چھاپ نہیں سکتا. کیوں؟ ارباب اختیار کو سچی بات اچھی نہیں لگتی, اور دنیا میں سب سے بڑا قابل نفرت وہ انسان ہے جو سچ بولتا ہے. وہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن ہمیں سچ بولنا ہے, کبھی تو بولنا ہے. ارباب اختیار کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ غلط ہے,
لیکن آپ پورے اسلامی ممالک میں آپ مجھے بتا دیں کہ کلمہ حق کوئی بول سکتا ہے؟ مجھے شیخ خلیفہ نے دعوت دی، یہ میں بات کر رہا ہوں 96 کی. دیٹ ٹائم ہی واز کراؤن پرنس. تو مجھے کہا کہ طالبان کے ساتھ ہم کس طرح تعلقات استوار کریں یا کیا کریں. تو بہرحال باقی چیزیں تو آدھی جو ان کی اور طالبان کی ہونی تھی، لیکن میں نے کہا کہ یور ایکسلنسی، آپ کے دوست امریکن نہیں ہے. اپنے تحفظ کے لیے آپ نے امریکن رکھے ہیں. میرا 15 منٹ کا وقت تھا، میرے پاس ساتھ وقت بھی تھا. وہ ملاقات میری 1.5 گھنٹے اس کے ساتھ چلی. وہ یہ باتیں بہت انجوائے کر رہا تھا، لیکن اس کا جو ترجمان تھا وہ 30 سیکنڈ یہ ترجمان نہیں کر سکا کہ امریکن آپ کے دوست نہیں ہے. تو یو جسٹ امیجن کہ اس کی مرضی نہیں ہے اور ترجمان اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. دوسرا واقعہ، میں ابو دھبی کے ساتھ کوئی آئی لینڈ تھا، شیخ تھا، اس میں مہمان تھا. تو ساتھ والے جزیرے سے ڈرمنگ اتنی زیادہ تھی لاؤڈ اسپیکرز کی کہ پوری رات ہم لوگ نہیں سوئے. تو میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ بولا یہ وزیر دفاع، اس کا آئی لینڈ ہے، وہ اس کی پارٹی ہے. دوسرے سال اتفاقاً پھر میں گیا اسی آئی لینڈ پہ، وہ لاؤڈ اسپیکر بند تھے سارے. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ بولا ساتھ ہی جزیرہ امریکن نے نیویگیشن کے لیے لیا ہے، تو انہوں نے شیخ کو کہا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر مت بجاؤ. تو جب اپنا تم گھر میں ایک میوزک نہیں بجا سکتا ہے تو میزائل کیا چلائے گا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے حق کی بات کرتے ہیں نہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں. جو سیدھی بات ہے، اب اس میں ہمارے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم شاید ان باتوں کا نہیں ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی بات جو حق اور صداقت کی ہے وہ آپ تک یا ان لوگوں تک ہم پہنچا دے کہ عام لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی امریکہ کا تو سب سے پہلے یہ جو انہوں نے بزنس کو کارپوریشنائز کیا اور بادشاہت کو، حکومت کو ڈیموکریٹائز کیا، یہی تو پہلا دن تھا اس کا دنیا پہ فتح کرنے کا. آپ کے جمہوریت میں 500 آدمی ہے، ان کو ہینڈل کرنا کتنی بڑی بات. پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اونرشپ ختم ہو گئی. جب اونرشپ ختم ہو گئی، کارپوریشن میں اونرشپ ختم ہو گئی اور جمہوریت میں اونرشپ ختم ہو گئی. جب اونرشپ ہی نہ رہا تو میرا ملک کدھر ہے؟ میرا ملک تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ ملک جو ہے، جو چل رہا ہے، یہ تو میرا ہے نہیں. جمہوری اقتدار ہے، جمہور حاکم ہے، اور جمہور ہے کو کبھی گرین کارڈ ہولڈر آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے. تو
معاف کرنا میری باتیں شاید وہ ادب سے تھوڑی سی ہٹ کے نکل گئی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنے برداشت کرنے کا حد ہے. تو وہ ادیب لوگ تو تھوڑا سا حدود میں ہے، کوئی مسئلہ حدود میں بلکہ مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل پاکستان میں جماعت اسلامی کا آدمی میرے ساتھ اگر بیٹھا ہو میں کچھ بھی بول سکتا. مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ یو آر ان سیف ہینڈس. کیونکہ جماعت اسلامی والے ایسے لوگوں کو بلاتے ہی نہیں جو کوئی ایسی ویسی بات کہا. تو بہرحال میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت